عرفہ کہتے ہیں معرفت کو، معرفت کو۔ عرفے کا دن اس لیے کہہ رہا ہے کہ عرفات کے معنی بھی ہے معرفت۔ عرفات میں لوگ اس لیے جمع ہوتے ہیں تاکہ تھوڑی سی معرفت مل جائے، ملتی نہیں، معرفت یہی ملے گی۔ اور عرفے کے دن اگر آپ معرفت مانگیں تو ملے گی، لیکن کس کے حوالے سے؟ جو عرفے والے لوگ معرفت مانگتے ہیں۔ میں گھر بتایا محلہ میں رات میں کو تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے دن بھر ہی زیارت ہوتی تھی، تو آخری باری کے بعد اپن دو اس سے پہلے ایک اور جلدی سے کرا جائے۔ ظاہر ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ قریب سے قریب روزوں سے رہے تاکہ جلدی جائیں، آئیں، کھانا کھائے تو چلے گئے، آئے پھر زیارت کر لیں۔ پھر جا رہے تھے کہ اس سے پہلے کہ روزہ بند ہو جائے تو پہنچے، 2 بار مولانا نے زیارت کرائی محلہ کی۔ تو یہ پہلی بار کی بات آپ کو بتا دوں، 1990 صدام کا دور سے جب میں گیا، اور دوسرا دور اس کا آخری دور تھا۔ تو میں جو پہنچا تو آیت اللہ کی رفاقت حسین صاحب، امام حسین کی ذریع تھے بالکل سرحانے ایسے کیے اور لوگ رخصت ہو رہے۔ میں جلدی سے گیا، میں نے ان سے سے ہاتھ ملایا، تو میں نے کہا روزہ بند ہو رہے اور آپ بھی چلے جائیں گے، ایک سوال ذہن میں آیا، بتائیے۔ میں نے کہا یہ بتائیے، یہ حضرت مسلم کی شہادت کے دن 9 ذی الحج کو اتنا مجمع روزے میں کیوں ہوتا ہے؟ رونے لگے۔ ارے ان کو میں نے دیکھا جب بھی میں نے کچھ سوال کیا امام حسین سے متعلق جواب دینے سے پہلے وہ جب پاس ہوئے کہ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں مانتا، یہ اتنا کربلا میں مجمع اتنا اندر 9 دن کو سب کہے کے لیے آتے ہیں روزے۔ انہوں نے کہا یہ عرفے کا دن ہے، یہ وہی وقت ہوتا ہے دوپہر کا 9 ذی الحج کا کہ تمام حاجی عرفات میں پہنچ چکے ہوتے اور پورا عرفات کا میدان بھر جاتا ہے، اور اسی وقت پوری کربلا بھر جاتی ہے۔ آیت اللہ فرما رہے ہیں علی حسین کے سامنے گواہ امام حسین ہیں، اس پوری روایت کے گواہ امام حسین سرانے ہو گئے تھے، اور مجھ سے بیان کرنے والے حسین ہیں کہ لیکن اس وقت جب تمام حاجی عرفات کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں تو پروردگار عالم ارادہ کرتا ہے کہ تمام حاجیوں پر نگاہ رحمت نہ، لیکن جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے کہ عرفات کے میدان کی طرف نگاہ رحمت ڈالے، پہلے کربلا کی طرف زائروں کو پہلی نظر زائروں پہ ڈالتا ہے، پھر عرفات چونکہ نظر رحمت کربلا پہ ہوتی ہے، اس لیے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ اور دوسری ایک اور صفت میں آپ کو بتاتا ہوں 9 ذی الحج کہ 9 ذی الحج وہ تاریخ کہ جس میں روزے میں صرف وہی جا سکتا ہے جو طاہر ہو، جس کی ولادت میں طہارت، اور حدیث یہ ہے کہ اگر اس کی ولادت میں طہارت نہیں ہے تو 9 ذی الحج کو اگر وہ روزے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا کوئی ایسی مجبوری ہو جائے گی کہ اسے واپس کرنا پڑے گا۔ جس کا دل چاہے نصب جا کے آزما لے، دروازہ تو کھلا ہے۔ یہ بھی حدیث ہے۔ اور پھر تیسری وجہ یہ کہ بھائی کا پرسہ لینے سوال، حسین ابن علی اپنے بھائی، اپنے ایلچی، اپنے سفیر کا پرسہ لے۔ کون ہے سفیر؟ اتنا شجاع کہ جو گلیوں میں یوں لڑا کہ میدان
تاریخ میں شجاعت لکھ گئی، یہیں سے بات چھوڑی تھی واپس آیا۔ کون ہے؟ ابن اشعث۔ صبح کو مسلم نماز پڑھ کے باہر آئے، لڑائی شروع، 1000 کا دستہ آیا، دین ابھی چڑھا نہیں تھا کہ مسلم سب کا سفایا کرتے، لڑتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ پرچہ لکھا، سپہ سالار نے ابن زیاد کو، لشکر اور بھیجے، لشکر اور آگے، مسلم اور آگے بڑھ گئے، جنگ جاری۔ جنگ کا کیا عالم آپ کو بھی بتاتا ہوں، 2-4 جملوں۔ صفایا ہو گیا، پھر اس نے پرچہ لکھا، لشکر جلدی بھیج، لشکر ختم ہو گیا۔ اب ابن زیاد غصے میں کہتا ہے قاصد سے، پوچھ تو ابن اشعث سے، ایک آدمی صبح سے لڑ رہا ہے اور لشکر پہ لشکر منگایا جاتا ہے، ایک آدمی کو تو گرفتار نہیں کر سکتا۔ ابن اشعث نے جواب لکھا غصے میں جھنجھلا کے حاکم کو، کہا کیا تو نے یہ سمجھا ہے کہ کوفے کا کوئی بنیا ہوا خان ہے؟ یہ بنی ہاشم کا جوان لڑ رہا ہے، رگوں میں ابو طالب کا لہو، کوئی عام انسان نہیں ہے جس سے لڑا۔ یہ جملہ کیوں تاریخ میں دشمن کی زبان سے آیا وہ سنیں گے آپ، اس کی وجہ یہ کہ تلوار مسلم کی چلتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تلوار چلا رہے ہوتے تو جب دوسری طرف سے کوئی آتا تو تلوار بھی چل رہی ہے، لیکن اگر ادھر سے آیا ہے وار کرنے تو ایسا نہیں کہ وار کر کے چلا جائے، سیدھے ہاتھ سے تلوار چل رہی ہے، اور اگر مخالف آیا الٹے ہاتھ کی طرف سے تو ہاتھ بڑھا کر لڑتے بھی جاتے تھے، اس کے کمر کے پٹکے میں ہاتھ ڈال کے گھوڑے سے اسے اٹھا کے اوپر جو کھڑے ہوئے آگ پھینک رہے تھے وہ جا کے اس سے ٹکراتا تھا اور 5-10 کو لے کے گرتا تھا۔ لیکن انہیں معلوم تھا کہ ہم فتح نہیں پا سکتے، دھوکہ ہی دینا ہے، گڑھا کھود کے اس پہ خس و خاشاک ڈال کے چھپا دیا اور مسلم کو لڑتے ہوئے آگے کی طرف لاتے گئے، خود بڑھتے گئے۔ جب وہ جگہ آئی تو دشمن کا لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن مسلم کا گھوڑا آگے بڑھ گیا۔ میری مجلس کہاں سے شروع ہوئی تھی کچھ یاد ہے؟ کیا ہے روحانیت؟ معجزہ نہ ہو پھر بھی یہ صاحب معجزہ۔ رسول اللہ جنگ تبوک میں علی کو چھوڑ کے چلے گئے، کہا کہ تم یہاں رہو، عورتیں اور بچے اکیلے اس جنگ میں تمہیں نہیں لے جائیں گے، اور تمہاری حیثیت یہ کہ جیسے میں مثل موسیٰ ہوں تم مثل ہارون، مدینے میں تم مثل ہارون۔ یہ حدیث جنگ تبوک پر جاتے ہوئے بیان کی رسول اللہ، تم مثل ہارون میں مثل موسیٰ۔ جب رسول اللہ چلے گئے اور کافی دور نکل گئے تو ادھر مدینے والوں نے مولا علی کا مذاق شروع۔ رسول اللہ ناراض ہیں، جبھی تو علی کو چھوڑ گئے اور پسند نہیں کرتے اور علی کو پسند نہیں کرتے، بدتمیزی شروع کی۔ مولا علی گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑا مرتجس پر بیٹھے اور بیٹھ کر تیز گھوڑے کو دوڑایا اور لشکر کو جان دیا۔ رسول اللہ کو پتہ چلا علی آئے، آپ نے بھی سواری کو روکا، کہا علی کیسے آنا ہو؟ تو رسول اللہ کے پوچھنے پر آپ نے کہا یہ کہہ رہے ہیں مدینے والے کیا آپ سے ناراض ہیں؟ کریں میں پھر بڑی دو بات لشکر کے سامنے دہراتا ہوں، میری تمہاری مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون۔ اب دیکھیے بات کو پورا ہے، میں مثل موسیٰ تم مثل ہارون، بس یہ ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں، یعنی ہو تم نبی جیسے، ہارون نبی جیسے ہو، لیکن تم میرے بعد نبی نہیں بنو۔ یعنی یہ ہے ختم نبوت والی حدیث۔ اگر یہ حدیث